میرا نام شوکت علی چودھری ہے. میں پاکستان مزدور محاذ کا سیکرٹری جنرل ہوں. آج جو ہے وہ میں جو امریکن الیکشن ہوئے ہیں, امریکن الیکشن کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دنیا کا ایک بڑا ایونٹ ہے. امریکہ دنیا کا ایک بڑی سپر پاور ہے امریکہ, اور دنیا کے ہر شعبے میں اس کا دخل ہے. تو لیکن اس کے الیکشن نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے کہ الیکشن کے بعد جو واقعات رونما ہوئے انہوں نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے کہ کیا امریکہ جیسے ملک میں جہاں 100% لٹریسی ہے, جہاں پر جو ہے وہ لوگ مطمئن بھی ہیں کہ لوگوں کے پاس بزنس بھی ہے اور نوکریاں بھی ہیں, بلکہ وہاں بے روزگاری وہاں بھی ہے, لیکن بے روزگاری کا گراف وہ نہیں ہے جو بہت سے دیگر ممالک میں ہے. تو وہاں یہ جو ہوا ہے یہ سب کیا ہے؟ مجھے الیکشن کے بعد سے آج کے دن تک کوئی سکون وہاں پہ نہیں ہے. تو اس کے کئی رخ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں. کہ پہلے جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی مسٹر ٹرمپ صاحب کی, تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے امریکہ, جس کا مطلب ان کا یہ تھا کہ اس سے پہلے امریکن آرمی, امریکہ کے فوج پوری دنیا کے اندر موجود تھی اور بہت سی جنگوں میں انوالو تھی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ میں فوج کو واپس امریکہ بلواؤں گا اور ہم دنیا میں جہاں جہاں انوالومنٹ ہے ہماری اس کو ہم ختم کریں گے. کیونکہ اس ساری جنگ میں خاص طور پہ افغان وار کے بعد جو افغانستان میں لڑی گئی تھی, امریکہ کو معاشی طور پر بہت زیادہ نقصانات پہنچے تھے اور اس کی اکانومی جو تھی وہ پہلے کے مقابلے میں کمزور ہوئی تھی. تو یہ مسٹر اوباما کا جب دور حکومت تھا تو اس وقت بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے امریکن اکانومی کو سنبھالا دیا جائے اور جو بہت سے اخراجات فوجی حوالوں سے ہوتے ہیں وہ اخراجات جو ہے وہ روکے جائیں. لیکن وہ معاملہ اس طرح سے سر انجام وہ نہیں دے پائے تھے, وہ معاملات پھر بھی چلتے رہے. تو انہوں نے آ کر جب یہ نعرہ دیا تو اس وقت بھی یہ بہت بڑا ڈیبیٹیبل ایشو تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. لیکن بہرحال کیونکہ مسٹر ٹرمپ یہ بات کہہ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو امریکن انڈسٹری ہے اس کو بھی میں پروموٹ کروں گا, کیونکہ بہت سے ایریاز میں امریکن انڈسٹری جو تھی وہ کافی حد تک کمزور ہو گئے تھے ایریاز, وہاں صنعت جو تھی اس کی پروڈکشن کم ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں صنعت کو بھی ڈیولپ کروں گا اور جو فالتو اخراجات ہیں ان کو بھی روکوں گا اور میں امریکہ کو ترقی دوں گا, اور انہوں نے نعرہ دیا سب سے پہلے امریکہ. تو اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے امریکہ کی اکانومی کو اپنے حساب سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی آیا کہ فوجیں جو ہے وہ افغانستان سے بھی اور باقی ممالک سے باہر جو ہے وہ واپس بلوا لی جائیں گی. لیکن وہ فوجیں پورے طرح سے واپس تو نہ جا سکیں, کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل عمل ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ کسی ملک میں فوجیں بھیج دیتے ہیں تو فوجوں کو واپس بلانا جو ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ پروسیس چلا, طالبان کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوئی, امریکن گورنمنٹ کے کئی ادوار ہوئے اس میں, اور اس میں پاکستان بھی اس میں انوالو ہوا. تو چونکہ امریکہ کی پالیٹکس کا ایک لمبے عرصے سے پاکستان کے اوپر براہ راست اثر پڑتا ہے, تو اور افغان وار کے بعد وہ اثر بہت زیادہ کھل کے سامنے آیا اور بہت نمایاں ہو کے سامنے آیا. تو پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر یہ اس کے اثرات ہمیشہ مرتب ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ایک پاکستان کے اندر یہ ایک سبجیکٹ ہمیشہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ زیر بحث رہتا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ لیکن جب ٹرمپ صاحب نے یہ حکومت سنبھال لی تو حکومت سنبھالنے کے بعد 2-3 جو ان کے اعلانات تھے وہ اس پہ عمل درآمد نہ کر پائے. مثلاً وہ ریاستیں جن ریاستوں کی صنعت کو انہوں نے کہا تھا کہ میں ترقی دوں گا, ان ریاستوں کی صنعت کو وہ ترقی نہ دے پائے. پھر انہوں نے میکسیکو کے ساتھ ایک نئے جھگڑے کا آغاز کر دیا, کیونکہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ایک معاہدہ تھا تجارت کا, اور وہ کئی ارب ڈالر پہ تجارت ہوتی تھی میکسیکو اور امریکہ کے درمیان. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی غیر ملکی ہمارے ملک میں آتے ہیں ان کو میں روکوں گا اور جو امریکنز ہیں ان کو میں نوکریاں دوں گا. اور انہوں نے اس کے درمیان ایک دیوار بنانے کا آغاز کر دیا میکسیکو اور امریکہ کے درمیان. تو وہ بھی متنازع بنا معاملہ اور زیر بحث رہا, اخبارات میں تجزیہ نگار سارے اس پہ بات کرتے رہے. اسی طرح جو ریاستیں تھیں جن میں صنعت کو انہوں نے پروموٹ کرنا تھا اس میں اس صنعت کو وہ پروموٹ نہیں کر پائے. اور پھر دوسرے انہوں نے پروڈکشن جو تھی جو وہاں انڈسٹری کی اس میں جو پیداواری عمل تھا انہوں نے وہ ایک حد تک روک دیا. مثلا جو چھوٹی استعمال کی چیزیں ہیں اس طرف سے انہوں نے اپنا دھیان ختم کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی دنیا میں بیچیں گے. اور ٹیکنالوجی میں اسپیس ٹیکنالوجی بھی تھی اور بہت سی دیگر ٹیکنالوجیز بھی تھی جس پہ امریکہ کو بہت ایج حاصل ہے, بہت اس کی دسترس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ ٹیکنالوجی بیچیں گے. تو وہی وہ لمحے تھے جن لمحوں میں دوسرے ممالک نے امریکن مارکیٹ کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا, کیپچر کر لیا امریکن مارکیٹ کو, جس میں چائنیز نے سب سے اہم کردار ادا کیا.
کہ چائنیز اکانومی جو تھی وہ ان دنوں بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی تھی اور ابھی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو چائنیز نے امریکن مارکیٹ کی جو نچلی سطح جو تھی چیزوں کی، جو آپ کہہ لیں کہ گھریلو استعمال کی اشیاء اور جو عام آدمی کے استعمال کی اشیاء، وہ اس مارکیٹ کے اوپر چائنا جو ہے وہ چھا گیا. اور امریکہ کی وہ انڈسٹری جو تھی، وہ جسے وہ پروموٹ کرنا چاہتے تھے، ڈیولپ کرنا چاہتے تھے ٹرمپ صاحب، اس کو وہ ڈیولپ نہیں کر پائے، جس نے بہت سے تضادات کو جنم دیا. وہ ریاستیں زیادہ تر ان لوگوں پہ مشتمل تھی جن کو وہاں کالے کہا جاتا ہے، یعنی کہ جن کی کالی رنگت ہے، ان لوگوں پہ مشتمل تھی وہ زیادہ تر ریاستیں. ان کی آبادی ان لوگوں کی تھی وہاں پر. تو ان میں بے روزگاری کی ریشو گوروں کے نسبت زیادہ ہے. جو گورے امریکنز ہیں ان کی نسبت زیادہ ہے. وہ بھی امریکن ہیں، بائی برتھ امریکن ہیں، وہ مثلا کہ کئی سو سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو یہ معاملہ جب آگے بڑھا تو پھر انہوں نے ایک معاہدہ تھا امریکہ، یورپ، برازیل اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان، اس معاہدے پہ بھی ٹرمپ صاحب نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور آہستہ آہستہ یہ وہاں بھی ان کے مراسم کمزور ہوتے چلے گئے. اور یورپ جو تھا اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ نتھی کر کے بات کو آگے بڑھایا، اپنی اکانومی کو آگے بڑھایا، اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھایا. تو وہاں پر بھی ان کے ذہنوں میں بھی بہت سے خدشات جو تھے وہ امریکن گورنمنٹ کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ سارا ماحول جو تھا یہ کرتے کرتے سیکنڈ ٹینیور آ گیا الیکشن کا، اور جس میں ٹرمپ صاحب کے مقابلے میں جو بائیڈن صاحب جو تھے وہ ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے ایز کینڈیڈیٹ سامنے آ گئے. اور جب وہ سامنے آ گئے تو ایک مقابلے کی فضا دونوں کے درمیان بنی. تو وہ جب مقابلے کی فضا بنی تو اس مقابلے کی فضا میں بھی جتنے مذاکرات ٹی وی پہ ان کے ہوتے تھے، اس میں بھی دونوں کے درمیان ہارڈ ٹاکس ہوتی تھیں. جو بائیڈن کا رویہ تھوڑا سافٹ رہا، لیکن ٹرمپ صاحب کا رویہ ہمیشہ بڑا ہارش رہا، اور وہ ہمیشہ ہارڈ ٹاکس کی طرف جو ہے چیزوں کو لے کے گئے. اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ پہلے دن سے اس بات پہ بضد ہیں کہ انہیں ہر حال میں الیکشن جیتنا ہے، اور وہ اپنے آپ کو وننگ کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں. پروسیس یہ گزر گیا اور الیکشن ہو گئے. اب الیکشن میں ٹرمپ صاحب الیکشن ہار گئے، لیکن ٹرمپ صاحب نے اپنی الیکشن کی شکست کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں شکست کو نہیں مانتا اور میرا الیکشن چوری ہو گیا. یہ ایک بہرحال ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی فنی بات تھی کہ یہ جملہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے کہ الیکشن چوری ہو گیا، ووٹ چوری ہو گئے. تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے امریکنز نے ہمیں کاپی کر لیا، اور انہوں نے بھی کہا جی ہمارا الیکشن چوری ہو گیا. تو یہ جو الیکشن چوری ہونے کا جو عمل تھا یہ بڑھتے بڑھتے اتنا آگے بڑھ گیا کہ جب ان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا تھا ان کے ہاں جو قوانین ہے اس کے تحت کہ انہوں نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی جو جیت تھی اس کو کنفرم کرنا تھا، اس کنفرم کرنے والے دن ٹرمپ صاحب کے حامیوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا. جو ان کا واشنگٹن میں جو ان کے مثلا کہ ان کی طاقت، ان کی عزت، ان کے احترام کی علامت ہے جو بلڈنگ، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. اور بقول امریکن حکومت کے کہ 650 لوگوں نے اس پہ حملہ کیا. اور جو مناظر پھر دنیا نے دیکھے وہ مناظر بہت دل ہلا دینے والے تھے کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جہاں وہاں پر بہت فرسٹریشن ہے لوگوں میں، تو یہ حرکت ہوئی. انہوں نے جس برے انداز میں اس بلڈنگ کو توڑا، جس برے انداز میں انہوں نے بلڈنگ کے اندر جا کر جو حرکتیں کیں، وہ بالکل ساری دنیا کے لیے ایک حیران کن منظر تھا. اور دنیا نے وہ منظر دیکھا، کیونکہ تمام آج میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا کے چینلز نے ان تمام چیزوں کو دکھایا. تو اس کے بعد ابھی بھی وہاں پہ ایک ٹینشن کی فضا ہے. مثلا کہ واشنگٹن جو امریکہ کا دارالحکومت ہے وہ اب بھی کرفیو کی زد میں ہے. جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے وہ ایک چھونی کا منظر پیش کر رہی ہے. ہزارہ فوجی وہاں 20,000 کے لگ بھگ فوجی جو ہے وہ وہاں تعینات کر دیے گئے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا کہ امریکن الیکشن جو تھے وہ انہوں نے یہ شکل اختیار کیوں کی. تو اس پہ بہت سے تجزیہ نگاروں کی بہت سی آراء ہیں. مطلب کہ اس کی اکانومی کی ریزنز بھی ہیں، اس کی جو ہے وہ فورن پالیسیز کی ریزنز بھی ہیں، اس کے انٹرنل تضادات کی ریزنز بھی ہیں. تو ٹرمپ صاحب کے دور میں ایک بات تو طے شدہ ہے کہ ان کا جو حلقہ احباب ڈیولپ ہوا وہ وہاں کا ایک بڑا کاروباری طبقہ ان کا حلقہ احباب ڈیولپ ہوا، جس کے پاس کاروبار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ان کے روٹس بھی ہیں بزنس میں، یہ ساری چیزیں ان کی ہیں. تو وہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ ایک رائٹ ونگ سیکشن جو تھا ان کا وہ وہاں پر انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. ڈیموکریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا لبرل اور پروگریسو لوگ ہیں. تو ٹرمپ صاحب نے ایک رائٹ ونگ جو معاملہ تھا اس کو ڈیولپ کیا. تو میں یہاں جو میں نے تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ امریکہ کا ایک نفسیاتی تجزیہ اگر کیا جائے امریکن عوام کا، تو ہم
ہم نے بھگتی افغان وار کے سے پہلے کا پاکستان اور افغان وار کے بعد کا پاکستان. اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے پہلے کا پاکستان بہت کام اینڈ کوائٹ، بڑا آپس میں اس میں دوستیاں ہیں، وفاداریاں ہیں، میلے ٹھیلے ہیں، دن تہوار ہیں، اور بڑی مزے کے آپس میں لوگوں میں جڑت ہے. تو کوئی بڑے حادثات اس طرح کے رونما نہیں ہوتے کہ وہاں سے اتنی لاشیں مل گئیں اور اس معاملے پہ اتنے لوگوں کو لسانی معاملات پہ مار دیا گیا، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ فقہی معاملات پہ مار دیا گیا. لیکن افغان وار کے بعد پاکستان کا ماحول بدلا اور پاکستان کے لوگوں کی نفسیات بھی بدلی. لوگوں میں ایک شدت پسندی آئی، گو کہ پورے ملک میں نہیں آئی لیکن ایک طبقے میں بھارت شدت پسندی آئی، اور بہت سے معاملات ایسے بھی آئے کہ مثلا کہ صحافیوں کو لکھنے میں احتیاط کرنی پڑی، اینکرز کو ٹی ویوں پہ احتیاط کرنی پڑی، لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے احتیاط کرنی پڑی کہ معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں اور خام خواہ میں کوئی نئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. تو امریکہ جو ہے وہ پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے اندر فوج کشی کر رہا ہے. پورے 100 سال سے اس نے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی فوجیں بھیجیں. اس نے مثلا کہ رشین ریولوشن 1917 کا جو ہے اس کی ہسٹری سے ہم شروع کرتے ہیں اگر، کہ جب رشین ریولوشن کے بانی لینن نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہم پرامن طور پر رہنا چاہتے ہیں، تو امریکہ نے ماننے سے انکار کر دیا. وہاں سے لے کر فرسٹ آپ کہہ لیں کہ پہلی جو عالمی جنگ تھی اور رشین ریولوشن تھا، وہاں سے لے کر اس تاریخ تک جب تک امریکن الیکشن ہوئے، امریکہ نے دنیا میں بے انتہا ممالک پہ حملے کیے، بے انتہا جگہ اپنی فوجیں بھیجیں. ویتنام میں لڑائی لڑی، کمبوڈیا میں لڑائی لڑی، کوریا میں لڑائی لڑی. اس کے بعد مڈل ایسٹ کا پورا جو معاملہ تھا پورے مڈل ایسٹ کو پلٹ دیا انہوں نے. مطلب کہ افریقہ کے اندر کوئی ایسا، ساؤتھ امریکہ کے اندر، چلی کے اندر علندے کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے فوجیں وہاں اتاری. ایران کا انقلاب جب مصدق نے وہاں برپا کیا شہنشاہ ایران کے خلاف، تو پھر دوبارہ شہنشاہ ایران کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوجیں اتاری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری فوج کشی جو تھی اس نے امریکن عوام کی نفسیات کو بھی ڈیمیج کیا، اور امریکہ کے اندر بتدریج آہستہ آہستہ بڑھتے لوگوں کے ذہنوں میں انتہا پسندی کے جذبات نے اتنی شدت اختیار کی کہ آج وہ شدت نکل کے سامنے آ گئی. یہ حادثہ ایک دم رونما نہیں ہوا. میں تو اسے اس سے جوڑتا ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ تو حادثہ ایک دم نہیں ہوا، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. مطلب ریزنز ہیں، اکنامک ریزنز بھی ہیں، اس کی دوسرے اور بہت سی ریزنز بھی ہیں. لیکن جو کچھ آپ نے دنیا کو دیا وہ آپ کو پلٹ کے مل رہا ہے، اور ایک پورا امریکن قوم کی سائیکی جو ہے اس کے ایک حصے پہ یہ اثر انداز ہوا ہے سارا. آپ نے جو دنیا کے ساتھ مظالم کیے، جو امریکنز نے دنیا میں بربریت کی، جس انداز میں انہوں نے دنیا میں حکومتوں کے تختے الٹے، جس انداز میں انہوں نے دنیا میں لوگوں کو مارا، جس انداز میں انہوں نے اپنے جدید ترین جہازوں سے دنیا میں بمباری کی، جدید ترین ہتھیاروں سے دنیا کے اوپر حملہ آور ہوئے، تو اس کے اثرات امریکہ پر مرتب ہوئے. اور آج امریکہ یہاں کھڑا ہے کہ کل 20 تاریخ کو ہونے والی نئے صدر کی تقریب حلف وفاداری کے لیے آپ کو تقریباً 20 سے 25 ہزار فوج ڈپلائی کرنا پڑ رہی ہے اپنے دارالحکومت میں. اور وہ بھی گارنٹی نہیں ہے ابھی کہ کیا ہوگا. جو خبریں ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں. مطلب کہ آج کی بھی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پورے امریکہ کے اندر ایک پولرائزیشن ہے، اور لوگ جو ہے وہ مطلب کہ باقاعدہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ایک طرف ٹرمپ صاحب کے حامی ہیں، ایک طرف جو بائیڈن صاحب کے حامی ہیں، اور وہ جو ٹرمپ صاحب کے حامی ہیں ان میں ایک ایگریشن پائی جاتی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، مطلب کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں انہیں اپنی پالیسیز کو اثر نو غور کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کے پہ، کہ ان کی حرکات و سکنات، ان کے رویے، ان کی جو موومنٹس ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں انسانی نفسیات کے اوپر بھی. خود ان کے اپنے ممالک کے عوام کی نفسیات پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اگر وہ اچھا ڈیلیور کریں گے تو ان کے ممالک کے عوام کے اندر بھی اچھے جذبات زیادہ پرموٹ ہوں گے، اور اگر وہ برا ڈیلیور کریں گے تو باقی دنیا میں تو ان کے بارے میں جو نفرت جنم لے گی وہ تو لے گی، خود ان کے اپنے عوام کے اندر بھی وہ چیزیں منفی جذبات جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گے، پھر جن کا اظہار اس انداز میں ہوگا جو پھر بار بار یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے. اب یہ ایک معاملہ امریکہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو گیا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیکنڈ ٹائم ریپیٹ نہیں ہو سکتا. لیکن سیکنڈ ٹائم ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی اچھی علامتیں نہیں ہیں کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں
جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا بھی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، زندگی کے اور بہت سے شعبوں میں بہت کچھ دنیا کو انہوں نے پازیٹیولی ڈیلیور بھی کیا ہے۔ تو اگر ان ممالک کے اندر بحران جنم لیتے ہیں، ان ممالک کے اندر جو ہے وہ یہ عوام کے اندر باقاعدہ پولرائزیشن ہوتی ہے اور عوام آپس میں لڑتے ہیں، تو یہ دنیا کے امن کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔